عدالت و انصاف، انصاف اور عوام، قانون اور آئین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہم کا ایک قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، یعنی کافروں کی حکومت تو رہ سکتی ہے، مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ واللہ عالم الصواب۔ جہاں عدل اور انصاف نہیں ہوگا وہ معاشرہ تنزلی کا شکار ہو جائے گا، وہ معاشرہ بربادی کا شکار ہو جائے گا، وہ معاشرے میں انارکی پھیلے گی، وہ معاشرے میں لوگ محفوظ نہیں ہوں گے تو لوگ مائگریٹ کریں گے اس معاشرے سے۔ اس معاشرے کے جو ادارے ہیں، یعنی جیسے ہمارا معاشرہ، کوئی بھی ایک ملک کا تصور کریں آپ، اگر ہم وہاں محفوظ نہیں ہے، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی رضی اللہ عنہم کا واللہ عالم بالصواب کے وہ یہ قول کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ ظلم کا نظام کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہاں عدل اور انصاف نہ ہو، برائے نام رہ جائے۔ آج اگر آپ کوئی پٹیشن فائل کریں، مہینوں سالوں لگ جاتے ہیں، آپ کو انصاف نہیں ملتا، وہ معاشرہ تنزلی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں عدالتی نظام یقیناً تباہی کی طرف ہی جانے کا اندیا دیا ہوا ہے۔ سگنل ہمیں مل رہی ہے جب عدالت سے انصاف نہ ہو۔ عدالت خالی وہی عدالت نہیں ہے کہ جہاں ایک جج بیٹھتا ہو، ایک ریڈر بیٹھے، ایک پیشکار بیٹھے اور دو وکیل ہو، ایک ڈیفنس لائر ہو، ایک پٹیشنر ہو اور ایک پروسیکیوٹر ہو، جج ہو، قاضی ہو، کرسیاں ہوں، سامنے ترازو ہو، ایک عورت کی تصویر ہو، اس کے آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہو۔ عدالت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے، عدالت کا مطلب وہاں سے انصاف ملے اور عام لوگوں کو بھی خاص لوگوں کی طرح انصاف ملے۔ ہماری عدالتیں یقیناً ٹیسٹ کے اوپر، آزمائشوں کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ میرا تعلق بھی عدالت سے ہے۔ میں ایک بات جانتا ہوں کہ ہمارے وکیل یقیناً چاہتے ہیں کہ اسپیڈی ٹرائل کے ذریعے ہم اپنے موکل، اپنے سائل، اپنے کلائنٹ کو انصاف فراہم کروانے میں مدد دے سکے۔ ہمارے ججز، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اکثریت ججز ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ٹرائل ہو، لیکن ہمارا نظام اتنا بوسیدہ ہے کہ اگر آپ انصاف دینا چاہیں گے تو کرسی پر نہیں بیٹھ پائیں گے، اور صرف کرسی ہی پہ نہیں بلکہ ان کی زندگی، ان کے بچوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ حال کیوں ہوا؟ ایک دن کی کہانی یہ نہیں ہے، سال ہوں لگے، سال ہے اور سال اس تنزلی میں لگے۔ 76 سال ہو چکے ہیں، آج تک کسی قسم کی کوئی بہتر پلاننگ لے کر کے کوئی سیاستدان نہیں آیا۔ آپ غور کیجئے کہ جب تک وہ سیاستدان اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب ان کو انصاف نظر آتا ہے، جو ہی وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں وہ انصاف کو بھول کر انصاف کے خلاف قانون سازی کرتے ہیں اور منصف کو ہراساں کرتے ہیں۔ اور لیکن جو ہی وہ ریٹائر ہوتے ہیں، دونوں، جو منصف کو ہراساں کرے، جو قاضی کو ہراساں کرے، جو جج کو ہراساں کرے، یعنی انصاف کے راستے میں رکاوٹ بنے، اس کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔
آپ دیکھیے گا اپنے گرد کہ جو شخص انسانیت پر ظلم کرتا ہو ناانصافی کر کے، چونکہ ظلم سب سے بڑا ظلم ناانصافی ہے۔ اگر باپ ناانصاف ہو جائے، بیٹا ناانصاف ہو جائے، شوہر ناانصاف ہو جائے، بیوی ناانصاف ہو جائے، یہ رشتے ناانصاف ہو جائے، ملک کا حکمراں ناانصاف ہو جائے، ملک کے تمام ادارے انصاف کو پیسوں سے تولنے لگے، تو آپ بتائیے کہ اس ملک کا کیا جواز رہ جائے گا؟ کیسے آپ کہیں گے کہ یہ ریپبلک یعنی عوام کی یہ ریاست ہے؟ ہمیں اپنی عدالتوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ سالہ سال عدالتوں میں کیسز چلتے رہتے ہیں مگر لوگوں کو وقت پر انصاف نہیں ملتا، جبکہ قانون کے طالب علموں کو یہ پڑھایا جاتا ہے۔ ہمیں جب ہم LLB LLM کر رہے تھے، ہمیں یہ پڑھایا جا رہا تھا کہ انصاف میں تاخیر دراصل انصاف سے انکار ہے، یعنی ڈیلیئنگ جسٹس ڈینائی جسٹس۔ انصاف میں تاخیر دراصل انصاف سے انکار ہے۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کوشش کریں بحیثیت وکیل کے، بحیثیت جج کے، بحیثیت منصف کے، بحیثیت سربراہ کے، کہ ہم انصاف کریں، انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں، ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انصاف کر کے دیکھیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ کم از کم عام لوگوں کے ساتھ انصاف کریں۔ انصاف کا مطلب ہی یہی ہے کہ انصاف میں تاخیر نہ ہو، کہ انصاف میں تاخیر دراصل انصاف سے انکار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔